واجد نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا، منال کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ واجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہلکی سی کروٹ دوسری طرف لے گئی۔ واجد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میری جان، وہ آہستگی سے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے سامنے بیٹھے ہوئے واجد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ آ گئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اس قدر چمک تھی کہ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ وہ اس کے سینے سے لگتی آ کے اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ اب سچ میں آ گئے ہیں؟ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے بغیر رہنا کتنا مشکل لگتا ہے، تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا میں۔ یہ کہتے ہوئے واجد اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی واجد کی نگاہیں اس کے لبوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ نہیں نا، ایسے نہیں کریں آپ، پلیز۔ ابھی آپ ہماری شادی کی بات کریں گے نا آنٹی سے، پلیز بتائیں نا، وہ بڑے لاڈ سے اسے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ وعدہ کریں؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی۔ پکا وعدہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ عمر میں اس سے بہت زیادہ چھوٹی ہے اور کبھی بھی لائبہ بیگم اسے اپنی بہو نہیں بنائے گی، مگر وہ تو اس چھوٹی سی لڑکی سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ ایمان، اگر میں تمہیں چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں تو کیا تم میرے بغیر اکیلی رہ پاؤ گی؟ واجد کی بات سن کے ایمان ایک دم سے اسے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو معصومیت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا سچ میں آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو میں چھوڑ کے جانے دوں گی؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اپنا ایک بازو اٹھا گیا تھا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں، وہاں اچھا سا ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک ایک قدم چلتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں نا واجد، مجھے اندر مت لے کے جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے یوں ہی اپنے باہوں میں اٹھاتا اندر کی طرف لے کے آ گیا۔ نہیں نا، کوئی دیکھ لے گا، پلیز مجھے نیچے اتاریں، لائبہ آنٹی نے دیکھ لیا تو پھر ڈانٹیں گی نا، پلیز اتاریں مجھے نیچے۔ وہ بار بار نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے اندر کی طرف آ گیا، لا کے اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل تمہارے بغیر وقت گزارا ہے، وہ مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آپ کو پتہ ہے لائبہ آنٹی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اس کے بازو پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ لائبہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی شادی نوشین آپی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ پتہ ہے نوشین آپی کے ساتھ میں آپ کو کبھی بھی شیئر نہیں کروں گی، آپ صرف میرے ہیں، وہ لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالکل جی میڈم، آپ صرف میری ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ باتیں کرتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کی پھپھو جان کے انتقال کے بعد اس کے بابا جان اسے اپنے گھر لے کے آئے تھے۔ اس کے بابا جان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی
کہ وہ صرف ابھی تک اس کی ہے۔ اسوا بیگم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ یہ بات صرف حاکم صاحب ہی جانتے تھے، اور وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ کسی قیمت پہ نوشین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسوا بیگم تو اسے لے کے بہت سارے خواب سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح صبح مسلسل دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو دوسری طرف اس کے حصار میں وہ سو رہی تھی۔ اس نے جھک کے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور اٹھ کے باہر آیا تو سامنے اسوا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا تم رات کو واپس آ گئے تھے، تم نے بتایا نہیں مجھے تو ابھی تمہارے بابا جان نے بتایا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اس کے کمرے میں آنے لگے جب اس نے ایک دم سے انہیں پیچھے روک دیا۔ مما بس 5 منٹ میں آتا ہوں، آپ ویٹ کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جلدی سے سوئی ہوئی ایمان کے پاس آ گیا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ایمان میرا بچہ اٹھ جاؤ، وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مگر ایمان اٹھ نہیں رہی تھی۔ نہیں نا، ابھی تک مجھے اور سونا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری جان اٹھ جائیں ورنہ ممانی جان مجھے بھی ڈانٹیں گی، آپ کو بھی ڈانٹیں گی۔ آپ کو ایسے اگر انہوں نے میرے کمرے میں دیکھ لیا، وہ محبت سے بولا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، کیوں کہ آپ تھوڑی سی میری وجہ سے ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتے؟ کر لیجئے گا نا برداشت۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ اچھا ایسی بات ہے، آپ کے معصوم سے شوہر کو ڈانٹ پڑے، آپ یہ چاہتی ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، میں چاہتی ہوں کہ معصوم سے شوہر کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، آپ بالکل اچھا چاہتی ہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑے۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا، کافی وقت بعد وہ بھی آئی تھی۔ تم نے آج اٹھنے میں اتنی زیادہ دیر کیوں کر دی؟ مطلب یہ کہ کب سے ملازمہ کچن میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ممانی جان آج سنڈے تھا نا، تو اس وجہ سے میں سو رہی تھی، وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے معصومیت سے پاس بیٹھے ہوئے واجد کو دیکھا، جس کے لبوں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اچھی خاصی وہ ڈرامے باز لڑکی تھی، اس بات کی تو واجد کو سمجھ آ چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ ملازمہ کے ساتھ اپنے لیے ناشتہ بنوا کے لے آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مما ایمان کا بھی ناشتہ ملازمہ بنا دے، وہ اپنا خود کیوں بنائے گی؟ بیٹا اس لڑکی کے نخرے بہت زیادہ ہیں نا، اس وجہ سے ملازمہ کے ہاتھ کا اسے پسند نہیں آتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے حاکم صاحب کہنے لگے، بیٹا وہ نہیں کھاتی ملازمہ کے ہاتھ کا، وہ کہتی ہے کہ میں اپنا خود بنا لیتی ہوں یا پھر مجھے ممانی جان بنا کے دیں۔ ممانی جان تو اس کے نخرے اٹھا اٹھا کے تھک گئی ہیں۔ سامنے بیٹھی اسوا بیگم ناک پھلاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، مما ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ یہ سن کے اسوا بیگم نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو کیا؟ اسوا بیگم کی بات سن کے وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، نہیں مما، آپ نے تو میری شادی زینیا کے ساتھ کرنی ہے نا، تو بھلا میں کیوں اس کے خواب دیکھوں گا؟ وہ نرمی سے بات کو بدل گیا تھا اور حاکم صاحب اپنے بیٹے کی اداکاری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا ناشتہ لے کے آ کے سامنے ٹیبل پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ واجد مسلسل اسے بار بار ایسے ہی دیکھتا تھا۔ بیٹا ایک کام کرنا، ایمان کو کچھ شاپنگ کرنی ہے تو تم ہی شاپنگ پہ لیتے جانا، 2 دن سے مجھے کہہ رہی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حاکم صاحب چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا وقت ایک ساتھ گزار لیں۔ نہ جانے کیوں حاکم صاحب کو ایک عجیب سا ڈر لگا ہوا تھا، کہیں وہ اپنی ماں کے کہنے پہ کسی اور کے ساتھ شادی ہی نہ کر لے۔
اس وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں لیتا جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسوا بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ میں کچھ دن پہلے تو اسے شاپنگ پہ لے کے گئی تھی، اسے ساری چیزیں دلوائی تھی، اب اس کی کون سی چیزیں رہ گئی ہیں؟ وہ کچھ ضروری چیزیں مجھے بول رہی تھی، کچھ اسکول کی چیزیں لینی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا آرام سے واجد کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی ٹھیک ہے لے جانا، لیکن مزید اسے گھمانے پھرانے مت لے کے چلے جانا۔ اسوا بیگم کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی جناب ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، بار بار نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ وہ تو بس اسے موقع چاہیے تھا اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ ویسے آپ اپنی مما کو منع کر رہے تھے؟ نہیں، اتنا تنگ کر دیا میں، اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ جب میں پہلے آپ کے گھر آئی تھی تو آپ مجھ سے بہت زیادہ دور بھاگتے تھے نا، وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے واجد ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور کہنے لگا ہاں، کیونکہ تم پہلے مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی نا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے کہنے لگی بہت محبت ہونے لگی ہے مجھ سے۔ اس بات میں سر ہلانے لگا، ہاں بہت زیادہ۔ اس کے سینے پہ سر رکھی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ بالکل تمہیں چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی، ہاں جی بالکل، میں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں۔ چھوٹے سے بچے کا کبھی آپ دل مت توڑنا، ورنہ یہ چھوٹا بچہ آپ کی جان نکال لے گا، وہ اس سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا، اچھا واقعی میں یہ چھوٹا سا بچہ جان بھی نکال سکتا ہے؟ اچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مجھے پتہ ہے شاپنگ پہ تو اب مجھے بالکل بھی نہیں لے کے جانے والے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ جائیں گے فارم ہاؤس پہ۔ یہ سن کے اس کی آنکھیں پھیلی تھی، سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، مجھے باغ میں بھی لے کے جائیں گے؟ اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ اس کے ساتھ ان لمحات کو جینا چاہتا تھا، انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ عرصے بعد وہ بھی اور ہو جائے گی، اس کی بچوں جیسی حرکتیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ تو اس کی بچوں جیسی حرکتوں کا دیوانہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اچھا اور خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ جو لمحہ ہوتا ہے وہ سارے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم سے اس نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ دانت کاٹ چکی تھی۔ جنگلی بلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی گاڑی روکی اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ، میرا تو دل کرتا ہے آپ کو کچا چبا جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے میری ساری دوستیں کہتی ہیں تمہارا کزن اتنا ہینڈسم ہے، اتنا پیارا ہے۔ شکر ہے میں نے ان کو ابھی یہ نہیں بتایا ہوا کہ یہ میرا شوہر بھی ہے، اور بتانا بھی مت، یہ نہ ہو کہ بعد میں مما تک پہنچے اور یہ بات مما تک پہنچے۔ اور کیوں آپ اپنی مما سے ڈرتے ہو کیا؟ اس کی بات سن کے وہ نفے میں سر ہلانے لگا، نہیں مما سے تو نہیں ڈرتا، ان کی ایموشنل بلیک میلنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں شدت سے دبوچ لیا تھا۔
محبت کر رہا ہوں، اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ ویسے آپ کی بس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، مما نے جان نکال لینی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس سے لے کے باغ میں آ گیا تھا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہونے لگی۔ اس نے اپنی شال اس کے کندھوں پہ ڈال دی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے جتنی میڈم کو لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا ہوا تھا۔ سارا دن وہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شام کے وقت واپس گھر آئے، سامنے زینیا کے فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ زینیا نے جیسے ہی واجد کو دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واؤ، مجھے صبح ہی خالہ جان نے بتایا تھا کہ تم آئے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے زینیا ایک دم سے آ کے اس کے گلے سے لگ گئی تھی، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ اسے خود سے الگ کیا۔ کیسی ہو؟ نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ میں بہت اچھی ہوں۔ اس نے پاس کھڑی ہوئی ایمان کو دیکھا، جو منہ بناتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور اسے یوں کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ حاکم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ حاکم صاحب نے اپنے بیٹے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے پہلے ہی اسے وارننگ دی تھی کہ زینیا سے دور رہنا، مگر اس کے باوجود بھی زینیا کا آ کے یوں واجد کے گلے سے لگنا اسے بہت زیادہ پریشان کر گیا تھا۔ ایمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، اور وہ جانتی تھی وہ کمرے میں آئے گا۔ اسے یقین تھا وہ جب بھی اس سے ناراض ہوتی تھی تو وہ ضرور اس کے کمرے میں آتا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے بہت زیادہ بے چینی بن گئی۔ جب وہ کافی وقت تک کمرے میں نہ آیا تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی تو سامنے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا، حالانکہ پہلے تو وہ آتا تھا۔ ایمان چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے اوپر چکی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ اسے دیکھنے لگا، کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ گھر میں مہمان ہیں، زینیا کسی وقت بھی میرے کمرے میں آ سکتی ہے۔ وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا، کیوں وہ آپ کے کمرے میں آ سکتی ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ آپ کی کیا لگتی ہے جو آپ کے کمرے میں آئے گی؟ وہ اچھی خاصی جیلس ہو چکی تھی۔ وہ آہستگی سے ایمان کو نیچے کرتا اس کے اوپر آ گیا۔ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اگلی بات جو اس نے بولی وہ سن کے تو اس شخص کا دماغ گھوم گیا۔ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچہ چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں کے نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن آپ کو میری بات ماننی پڑے گی تاکہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں رہوں۔ وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کے اس شخص کا تو دماغ گھوم گیا۔ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اب آپ کو میری باتیں فضول ہی لگے گی نا؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنے قریب کر کے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ نہیں میری جان، مجھے آپ کی باتیں فضول نہیں لگ رہی، بس میں حیران ہوں۔ کیوں آپ ایسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے اب ایسے پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ مجھے چاہیے نا۔ اس کی بات سن کے واجد نفی میں سر ہلانے لگا۔ دیکھو،
کیوں تم اتنی ضد کر رہی ہو؟ بہت جلد ماما بابا ہم دونوں کی رخصتی کی بات کریں گے، انہیں بتائیں گے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے تو بس چاہیے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلائی تھی، اور اس کے یوں چلانے پہ، غصہ کرنے پہ، ضد کرنے پہ واجد کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے غصے میں کہنے لگا، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے یوں چلانے پہ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آپ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، دیکھو تم بھی تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کتنی محبت سے اور پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کے وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں میری جان، میں تم پہ بالکل بھی غصہ نہیں کر رہا، اوکے؟ اب ریلیکس ہو جاؤ، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی تھی۔ مجھے چاہیے نا بیبی، وہ دوبارہ سے گویا ہوئی تھی۔ تم کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، یہ جو تم بیبی بیبی کی رٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہو نا۔ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، اور تم یہاں پہ آ کے میرے جذبات کو بھڑکائے جا رہی ہو۔ تم جانتی ہو جب میرے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا کرو گے مجھے نہیں پتا، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، تم کبھی برداشت نہیں کر سکتی، بعد میں پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا، میں کر لوں گی، میں کر لوں گی، مجھے چاہیے۔ وہ عجیب سی ضدی انداز میں بول رہی تھی، اور وہ اس کی باتیں سن کے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے اس لڑکی کو ہو کیا گیا تھا۔ دیکھو میری جان، آرام سے میری بات سنو، تم فضول باتیں کر رہی ہو۔ اب کی بار وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا، مگر وہ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے خود ہی اس کے اوپر جھکی تھی۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ لگتا ہے بہت زیادہ بتاب ہو گیا، ایک تو یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا، اس کے اوپر جھکتا، اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی قمیض کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کی بار وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، پلیز واجد، پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر واجد کی شدتیں اسے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر واجد تو مکمل طور پہ اس کے اوپر جھکا ہوا اسے اپنے تمام تر حق وصول کر گیا تھا۔ سب سے بڑی غلطی اس کی اپنی ہی تھی جو اس کے قریب آئی تھی، اس کی قربت مانگ رہی تھی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ واجد بہت زیادہ پریشان ہو گیا، دیکھا تو اس کے ڈریسز اس کے کمرے میں ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، فوراً سے اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا وہ اس کے کمرے کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کمبل میں دبکی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ ایمان میری بات سنو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، مگر ایمان نے اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹایا۔ آہستگی سے اس نے آ کے ایمان کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ایمان، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ دیکھو کتنا تیز بخار ہو گیا ہے۔ ایمان اسے خود سے دور چھٹکنے لگی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ایمان دیکھو، جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی،
وہ غصے میں چلائی۔ اس دن ہمیں سینیا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ نرمی سے ایمان سے پوچھنے لگی تھی۔ چلی جائیں آپ بھی یہاں سے، پلیز واجد جائیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے سینیا اس سے نرمی سے پوچھنے لگی تھی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ شاید ایمان کی طبیعت نہیں ٹھیک، آ جاؤ باہر۔ وہ اسے لے کے باہر چلا گیا تھا۔ ایمان اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کتنے وقت بعد دوبارہ سے کمرے میں آیا، اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، چلے جائیں یہاں سے۔ اس کی بات سن کے وہ نرمی سے کہنے لگا، دیکھو میری جان، فضول کی باتیں مت کرو، چلو ناشتہ کر لو، اس کے بعد میڈیسن دیتا ہوں۔ خود ہی رات کو اتنی ضد کر رہی تھی، بیبی بیبی لگایا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو اب میں بابا سے رخصتی کی بات کروں گا۔ وہ بہت محبت اور نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کرنی رخصتی آپ کے ساتھ، آپ بہت برے ہو۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ضد آپ نے لگائی ہوئی تھی، بہکایا آپ نے تھا، اور ابھی میں برا ہوں؟ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، اور وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ اب ایمان سے دور ہی رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایمان کے پاس جائے گا تو وہ بہک جائے گا، کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا جو اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اس سے تھوڑا دور ہی رہتا تھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا ہے۔ وہ کمرے میں آیا اور ایمان کہنے لگی، نہیں، آپ نے بالکل بھی نہیں جانا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اس کی ایسی بات سن کے وہ کہنے لگا، میری جان، جیسے ہی میں واپس آؤں گا نا، پکا پھر رخصتی کی بات کروں گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نہیں نا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بھی 2 دن سے اتنی شدید خراب ہے، آپ کیوں مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، ڈرو مت، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر اس کی باتیں سن کے وہ نفی میں سر ہلاتی رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز آپ مجھے ایسے چھوڑ کے مت جاؤ۔ مگر وہ چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیا، ابھی اس سے گئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے وجود پہ کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے، تو ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سامنے کوئی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، تو اتنی حسین لڑکی کو برباد کرنے کا موقع ملا ہے مجھے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک کام کرو، یا تو تم واجد کی زندگی سے نکل جاؤ، یا پھر آج میری رات حسین کر دو۔ اس کی بات سن کے وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اس کے قریب ہوا، کہنے لگا، میری جان، تمہارے ساتھ کچھ لمحات کو حسین کرنے آیا ہوں، اور میں نے تمہارے بارے میں جو سنا ہے وہ تو بہت عجیب ہے۔ تم نے تو رخصتی سے پہلے ہی اپنے شوہر کو تمام حق ادا کر دیے۔ اب تمہارا شوہر آئے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ تمہارے وجود تک کوئی اور رسائی حاصل کر چکا ہے، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ چلانے لگی، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے لفظوں کو قید کرتا، اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کے دور پھینکتا، بیڈ پہ دھکا دے گیا اور اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتا
اسے دور پھینکتا ہوا اس کے اوپر جھکا تو اس کی دل خراش چیخ کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے اچھے رسپانس پہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا اگلا اس کا پارٹ۔